آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو جس سے ہم خوفزدہ وہ یہ ہیں کہ جتنی دیر میں ہم ایک کام کرتے ہیں وہ 10 لاکھ کام کر لیتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. کیا آپ اس فیژن ری ایکشن کے تضاد میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا اس کے تسلسل میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ اس کے تسلسل میں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ زیادہ مضبوط ہوں گے، پاورفل ہوں گے، اور وہ آپ کے نیچے ہوگا. خواتین و حضرات، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے؟ یہ کوئی منفی کیفیت ہے؟ اس کے بارے میں ایک اندیشہ اور خوف تو یہ ہے کہ ہم مشینوں کے غلام ہو جائیں گے. ایک تو قاسم، مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہم یہ جملہ سنتے ہیں نا لوگوں سے کہ یہ ہم غلام ہو جائیں گے، تو مجھے ایک اندر ہنسی سی آتی ہے کہ اس سے یعنی ہم نے ازیوم یہ کیا ہوا ہے کہ ہم ابھی غلام نہیں ہیں. تو یہ کمال بات ہے، یعنی یہ شان استغنائی کہیں گے اسے، کیا وہ اردو کی معصومیت ہے کہ بھائی آپ تو انسانوں کے غلام پتہ نہیں کہاں سے چلے آ رہے ہیں اور کس زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور کن کن طاقتوں کے غلام آپ آج بھی ہیں، نظریوں کے غلام، پتہ نہیں. اور مطلب گھر میں ہی دیکھ لیں اس کے غلام ہیں، زیادہ دور کیا جانا ہے. اچھا، بہرحال تو یہ اتنی غلامی سے جو ہمارے وہ ایک موقع ملا تھا، کملی والے نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، غلامی سے آزاد ہو جائے گی. آزادی ہو جائے گی. تو کتنوں نے پڑھا اور دل سے کس نے پڑھا؟ دل سے تو سمجھا کس نے. ہاں، تو کون سی غلامی جس سے آپ آزادی چاہ رہے ہیں؟ بس مجھے تو یوں لگتا ہے قاسم کہ یہ جو آزادی کی خواہش ہے، یہ انفیکٹ اگر پوری ہو سکتی تھی کبھی تو اب پوری ہو سکتی ہے. کیونکہ پہلی دفعہ جب آپ وہ ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ ہم اس جنت اور جہنم، اور وہ جو رابع بصری نے کہا کہ میں ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے جا کے جہنم کو بجھانے اور جنت کو جلانے جا رہی ہوں. جی، تو یہ پہلی دفعہ تو ہوگا کہ آپ اس سے آزاد ہو کے، اور یہ جو پوری آپ کی سوچ اس بارے میں رہتی تھی ہر وقت، اس سے نکل کے عمل کے تصور سے باہر نکل کے جی، اور اس جستجو میں لگیں گے کہ جہاں آپ نے جیسے اپنی پچھلی گفتگو میں کہا، آج اس کے اوپر اور بات کیجیے گا کہ مجھے یہ لگا کہ کوئی اگر وہ جو وقت میں نے ضائع کیا ہے، ٹھیک ہے، مختلف مینجمنٹ ایشوز کرتے ہوئے، وہ میں کاش وہ وقت ریفلیکشن میں گزارتا، سوچ بچار میں گزارتا، تو وہ جو میرے نیورونز تھے وہ ضائع اس میں لگے رہے ہو گئے، تو مجھے موقع مل جاتا، میں بہت کچھ اور حاصل کر سکتا. تو وہ جو منڈین آرڈنری کیلکولیشنز اور عجیب و غریب قسم کے علوم جو یاد کرنے پڑتے ہیں آپ کو، اس سے چھٹکارا انسان کو ہونے والا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے، کہ جس میں آپ کو پہلی دفعہ چیزیں اس طرح سے ازبر یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی، ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے جیسے جو بابا بلے شاہ ہے، اس کی بات پوری ہونے والی ہے کہ علم و بس کریوں یار، ایک کو الف تیرے ایک کو درکار. الف ترے درکار. تو یہ سارا جو علم ہے یہ اکٹھا ہو کے ایک مشین کے ذمہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو اپنے آج تک 15% نیورونز استعمال کیے میکسیمم، ٹھیک ہے، صرف چیزیں یاد کرنے میں، ان کو رٹنے میں، اور ان کو بار بار لکھ کے، کبھی کتابوں کی شکل میں، کبھی اس شکل میں، کبھی اس شکل میں، کہ وہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ حفاظت میں رہیں. اور اگر وہ کہیں ڈوب گئے تو جیسے حضرت رومی گھبرا گئے تھے شمس تبریز کے سامنے، اور انہوں نے جب ان میں سے گر جھاڑ کے ان کو واپس کی. تو یہ میرے خیال میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو آپ کی دنیا کو صوفی کی دنیا بنانے کا پوٹینشیل رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. صوفی کے اندر یہی بات ہوتی ہے نا کہ آزاد ہوتا ہے وہ اس علم سے. ٹھیک ہے. وہ تو اس زمانے اور اس اپنے ذہن کے خانوں کو اس نے روشن کیا ہوتا ہے جو دنیاوی علم سے برتر ہوتا ہے، اور پھر وہ جو منازل طے کرتا ہے وہ کہاں تک. تو یہ ایک موقع ہے انسانیت کے پاس کہ جہاں وہ یہ جو دنیاوی علوم آج تک اس نے حاصل کیے ہیں وہ ایک مشین کے حوالے کر کے، ایک کمپیوٹر کے حوالے کر کے، اور اپنے ذہن کو اب پوری طرح سے اس روحانی سفر کے اوپر لے جانے کی کہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں. کم از کم کہ وہ جو 85% نیورون جو آج تک استعمال ہی نہیں ہوئے انسان کے، وہ نیا پرپز، نئی میننگ آف لائف ڈھونڈنے میں بالکل ان کو استعمال کر لی. اور جب اس نے
اتنی توجہ سے نیا پرپز اور میننگ ڈھونڈنی شروع کی تو پھر شاید وہ اس کیفیت کو، جس کو ہم نے بہت شروع میں جب ویڈیوز بنانے شروع کیے تو میں نے اس میں یہ ایک کانسیپٹ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی اگلی جو منزل ہے ہیومنوائڈ سے مومنوائڈ کی ہے، وہ مومن کی کیفیت میں چلا جائے گا، جہاں وہ اس کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ جو 99 نام ہے رب کے، یہ امکانات ہیں انسان کے، بڑی زبردست بات، انسان کے امکانات ہیں جس کی انفینٹی اس کے رب کے پاس ہے، لیکن وہ ان ناموں کی سیڑھیوں پر چڑھ سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ وہ موقع آیا ہے جہاں آپ وہ الگوریدمز اور وہ پاور سٹرگلز اور وہ جو عذاب ہیں ان سے نکل کے جو سانپ بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے علم کے اوپر، وہ سارے کے سارے اچانک ریلیونٹ ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ یعنی یوں سمجھ لیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید پہلی دفعہ ٹرولی انسان ڈی مونیٹائز ہو سکتا ہے، یعنی بغیر پیسے کے علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو کیا ہوگا ان یونیورسٹیوں کا جو فلیس کر رہی ہیں ایک عام آدمی کو، اور ایک پاسبلٹی آ جائے گی ایک شخص کو جو میرے گاؤں میں پیدا ہوا ہے کہ وہ بھی ایکسیس رکھ سکے دنیا کی تمام لائبریریز کو۔ بالکل۔ تو ٹرولی ڈیموکریٹائز کیا جا سکتا ہے، ڈی مونیٹائز کیا جا سکتا ہے دنیا کو، اس ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر، اور نئے رستے کھل سکتے ہیں انسان کے لیے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں جو آپ نے خوف کی بات کی تھی نا، وہ بڑی مزیدار بات ہے، اور جو مینلی خوف سے ہی یہ ساری بات شروع ہوتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جس سے ہم خوف زدہ وہ یہ ہیں کہ جتنی دیر میں ہم ایک کام کرتے ہیں وہ 10 لاکھ کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو نیومیرک لاس ہے نا، ہمیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے ہمیں ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور فار ایگزامپل جس طرح ہم یہ ایک فیجن ریئیکشن جس طرح ہوتا ہے، اور اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ کیا آپ اس فیجن ریئیکشن کے تضاد میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا اس کے تسلسل میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے تسلسل میں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ زیادہ مضبوط ہوں گے، پاورفل ہوں گے، اور وہ آپ کے نیچے ہوگا، اور آپ کے اوپر ہے کہ اسے یا فیجن ریئیکشن جو اتنا تیز چل رہا ہے، کمپیوٹیشن ہو رہی ہے، اسے اٹامک بام بنا لیں، یا پھر وہ انرجی بنائیں جس سے آپ کی گلیاں اور راستے جو ہیں وہ اجالے میں بدل جائیں۔ یعنی فیوژن میں چلے جائیں یا فشن میں چلے جائیں، یعنی فیوژن جو محبت کا راستہ ہے اس پر چلے جائیں، اور فشن کا ریئیکشن جو کہ توڑنے کا ریئیکشن ہے اس میں چلے جائیں۔ آج تک تو توڑتے ہی رہے نا ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مشین لرننگ ہوگی اور جو مشین مین انٹرفیس ہوگا، اس میں دیکھیے نا ایک کتنا بڑا ڈرامہ ختم ہونے والا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ کہ ہم نے جو باتیں کی نا، ٹھیک ہے، وہ تو کی ایتھکس کی، جی، اور رولز کی، اور ہیومن رائٹس کی، اور جو الگوریدمز بنائے وہ بھی انہی حوالوں سے بنائے گئے۔ یہ ہم انسان کی فلاح چاہتے ہیں، ہم کیپٹلزم نے یہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی ہے، اس سے جب ساتھ عمارت بڑھے گی تو وہ عمارت سب کے ساتھ شیئر ہو جائے گی۔ تو بھائی 200 سال تو ہو گئے ابھی تک تو شیئر نہیں ہوئی، پاورٹی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو کہاں ہے وہ؟ یہ پہلی دفعہ شاید اب امکان پیدا ہوا ہے، امکان پیدا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے، اور ہم نکل سکیں اس قید سے جو کہ جب علم اور صلاحیتیں چند ہی ہاتھوں میں رہ جاتی ہیں، جی، ٹھیک ہے، تو اس سے جو عام انسان ہے اس سے تھریٹ بھی وہی لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے تھریٹنڈ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو باتیں کہیں تھی نا، یعنی جو کتابوں میں لکھی، جس سے کانسٹیٹیوشنز بنائے، جس سے ہیومن رائٹس ریزولوشنز بنائے، ریگولیشنز بنائے، ٹھیک ہے، کتنی آسانی سے، کتنی کنوینئنٹلی انہوں نے جہاں ضرورت پڑی تو ان کو توڑ دیا۔ جی، یعنی غزہ کے لیے تو اور قوانین بن گئے اور اسرائیل کے لیے اور قوانین بن گئے۔ بالکل بالکل۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف ہیومن رائٹس وہی ہے، جہاں چاہا آپ نے توڑ دیا۔ جس سے یہ چارٹرز جناب آپ دیں گے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اور مشین کو، تو مشین تو اتنی دھوکے باز نہیں ہوتی نا جیسے انسان ہوتا ہے، وہ تو اس کو لٹرلی لے گی۔ بالکل بالکل۔ تو وہ پھر دونوں جگہ جب آپ بام گرانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گی پھر یا تو دونوں جگہ گریں گے یا کہیں بھی نہیں گریں گے۔ جی، تو دیکھیے نا، یہ ایک جو اپرچونٹی ملی ہے انسان کو
اگر ہم نے بچا لیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو چند ہاتھوں میں اسی طرح سے مرتکز ہونے سے جیسے دولت مرتکز ہوئی تھی. یہ بہت بڑا سوال ہے. جی, بہت بڑا سوال. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر میں نے ہر انسان کے ہاتھ تک اور ذہن تک اور اس کی رسائی پہنچا دی, ٹھیک ہے, تو یہ شاید ایک لبریشن کا موقع ہے انسان کے, لبریٹ ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ان تمام طاقتوں سے جنہوں نے آج تک ہمیں مفلوج کر کے اور غلام بنا کے رکھا ہے. بالکل. تو یہ تو ایک مبارکباد کی کیفیت ہے اور زیادہ چیلنج کی کیفیت. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسا ابھی آپ نے بات کی کہ یہ جو سارا پیسے کا نظام ہے جس کے اندر سارا سرپلس کا بیسڈ ہے کہ ہم کتنا ایکسٹرا پروڈیوس کریں تاکہ ہمارے پروفٹ مارجن زیادہ ہوں, تو یہ جو نظام تھا یہ بہت ہی چند لوگوں کے ہاتھ میں تھا کہ آپ نے کس طرح سے ان ٹیکنالوجیز کو لے کے ہم اتنے بڑے بڑے پروفٹس پہ جائیں تاکہ ہماری جو پاور ہے ہمارے ہاتھ میں آئے. دوسرا آپ کا بڑا صحیح سب ہے کہ آبزرویشن کہ اب وہ جو پاور ہے وہ ہر انسان کے ہاتھ میں آنا شروع ہو جائے گی جس کے پاس اسمارٹ فون ہوگا. تو یہ ایج ختم ہونے کا اس کا جو ہے نا. اور دوسرا ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بہت سارا کام جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرتی ہے, جو لیبر ورک ہے یا بہت ساری کمبینیشنز وہ بنا کے آپ کو دے رہی ہے دن رات, تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ تمام بہانے جو ہم نے رکھے تھے اپنے لیے کہ چونکہ ہمیں زندگی ایسی ملی تو اس لیے ہم اس معیار کی سوچ نہیں رکھ سکے, تو وہ ہم بالکل شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور ہر ایک ذرہ اٹھ کے سوال کرے گا کہ ابھی تو آپ نے جو صرف اپنے آپ کو 15% استعمال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو باقی آپ میں کیپیسٹی رکھی ہے اور آپ نے جو ممکنات کا لفظ استعمال کیا, تو یہ بڑا مزیدار لفظ ہے جو ہماری بھی ممکنات بڑھا رہا ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ہے ہی ممکنات کا نام. اور ہمیں اس لیے اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح غالب نے کہا تھا نا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار, ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. کہ ابھی تک انسان نے جو کچھ کیا سنس دا بگ بینگ تھے اینڈ ایوری تھنگ اٹس جسٹ اے میئر فٹ پرنٹ آف اے مین, بس ایک نقش پا ہے. اور اس سے اگلا قدم شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو, اگلا قدم جو ہے ممکنات کا وہ یہ ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ غالب کے سوال کا جواب بھی ہے کہ اگلا قدم جو ہے وہ یہ ہے. تو ایک یعنی یہ جو آپ نے اگلا جو قدم ہے اس کے اوپر اگر ہم ایک لمحے کے لیے رکیں تو اگلا قدم یعنی یہ ہے کہ یہ جو باہر کی دنیا ہے ساری, اگر یہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے کرتے ہیں اور تسخیر کائنات کا یہ جو عمل ہے اس کو تسخیر ذات کی طرف موڑ لیتے ہیں کہ یہ اس کو مشین کے حوالے کریں نا, یہ جو خلا کے سفر ہیں اور جو اندر کا خلا ہے اس کی طرف کا سفر تسخیر ذات کا جو تصور ہے اور جو سفر ہے وہ شروع ہونے کا امکان بن جائے گا. وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب یہ منڈین چیزیں ہم نے مشینوں کے حوالے کی اور پھر وہ جو اندر کی دنیا ہے اس کی طرف روح کا سفر شروع ہو اور اس کا آغاز ہو. اور پھر جب روح کا سفر شروع ہوگا تو پھر آپ کو صرف اتنا ہی کرنا رہ جائے گا نا کہ علم کے دروازے پہ دستک تو دیں. جب وہ کھلے گا تو پھر مدینہ العلم کھلے گا, اور مدینہ العلم کھلے گا تو پھر آپ کو پہلی دفعہ لا الہ الا اللہ سمجھ آئے گا کہ جو آپ کو ہر غلامی سے آزاد کرتا ہے. سو یہ جو سیکوینس ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس کی کنجی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو خواتین و حضرات آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم نے مثبت پہلو اس کے ظاہر کیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, ان کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اس سے ڈرنا بند کیجیے, اس سے خوف کھانا بند کیجیے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا میری نظر میں کم از کم کہ جس سے انسان برباد ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا. ہاں اس کے اندر ہمیشہ کی طرح کوشن ہونا چاہیے. وہ کوشن کیا ہے اگلی 2 ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم اپنی دوست حدیقہ صاحبہ سے اس بارے میں بات چیت کریں گے اور ان سے یہ ڈسکس کریں گے کہ اس سے اندیشے کیا ہیں, اس کے چیلنجز کیا ہیں, کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا جب ہم اس پر چل رہے ہیں اس رستے پر, تو اس کے چیلنجز کیا ہیں. یقیناً ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو پہلے ہم نے گفتگو کی اس حوالے سے کہ آپ کا خوف ختم ہو, اور آئیے اب ذرا کوشن سے
آگے چلیں اور اس میں کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.